بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں خرم وائس۔ بہت عرصہ مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا، کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آ جاتا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی اور پھر صحن میں اینٹوں سے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی، چلو مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ ماں روٹی چنگیر میں رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میں دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا اور ادھر تازی تازی اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لکھنؤ میں ایک کمپنی میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر آتا تھا۔ ماں کا مگر وہی معمول رہا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا، ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا تھا، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ ہنس کے کہتی، مجھے تیری خوشبو آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن ماں دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، نہ جانے میں کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور پتہ نہیں میری آنکھ کب لگی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے اذان سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا، تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا تھا اور ادھر وہ بھاگم بھاگ نیچے آ جاتی تھی۔ وہ بولی، بیٹے، تیرے لیٹ آنے، رات گئے کچن میں برتنوں کی آوازوں اور شور کی وجہ سے تیری بھابھی بڑی بیڑ بیڑ کیا کرتی تھی کیونکہ ان کی نیند خراب ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے آبدیدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹے، اب یہ کھڑکی کبھی نہیں کھلے گی۔ ابوالکلام آزاد مرحوم کہتے ہیں کہ ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ آج اسکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔ میرے والد نے کہا، کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کر مزہ آیا۔ اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہنے ان کے کمرے میں گیا تو ان سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا کہ کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی کھا کر مزہ آیا۔ انہوں نے پیار سے مجھے جواب دیا، ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا،
رشتوں کو بخوبی ہی تعلقات میں بہتری کا سبب سمجھنا۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاووں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔